حضرات اہل حق، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل مشرب اہل حق کی ضرورت و اہمیت سے متعلق کچھ عرض کیا گیا تھا۔ آج اس کے متعلق کچھ ضروری وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے اہل حق حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے مشارب تو مختلف رہے ہیں، قل کل یعمل علی شاکلتہ، مگر ان سب کے درمیان خلوص نیت اور صدق کے ساتھ اتفاق و اتحاد بھی رہا ہے۔ چنانچہ ہمارے استاد الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ عربی مظاہر علوم سہارنپور کے دستور العمل میں اہل مدرسہ کا مشرب متعین کرنے کے لیے اپنے معتمد علیہ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے مدرسے کے سرپرست حکیم محمد ایوب صاحب سہارنپوری علیہ الرحمہ کے نام تحریر فرمایا تھا، جس زمانے میں حضرت مولانا محمد اسد اللہ صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ ناظم مدرسہ ہوا کرتے تھے، کہ ہمارے اکابر مدرسہ جو بانیین اور مؤسسین ہیں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مسترشد خصوصی حضرت مولانا سعادت علی صاحب فقیہ سہارنپوری، ان کے بعد حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری اور حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان کے زمانے سے مدرسے کا جو مشرب، بلکہ مذہب و مسلک و مشرب کہنا چاہیے، وہ سنیت، حنفیت اور چشتیت قرار دیا جاتا تھا، اور یہی کہا اور لکھا جاتا تھا۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت ضروری سمجھی اور تحریر فرمایا کہ اب اس وقت سنی، حنفی اور چشتی کہلانے والے تو بہت ہیں، لیکن ان سب کے درمیان مابہل امتیاز کیسے ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، بلکہ سب سے پہلے نام حضرت نے تحریر فرمایا ہے فقیہ النفس قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کا، ان کے بعد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کا، اور ان کے بعد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا، کہ ان کی کتابوں سے جو مشرب ظاہر ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، وہ ہمارے مدرسے کا مشرب ہوگا۔ یہ حضرت نے پوری قوت و وضاحت کے ساتھ بات تحریر فرمائی تھی، اور یہ چار حضرات ہیں اس زمانے میں، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی، حضرت مولانا محمد اسد اللہ صاحب رامپوری سہارنپوری، اور یہ حضرت مولانا حکیم محمد ایوب صاحب کے نام تحریر فرمایا، اور اس کے کاتب حضرت شیخ الحدیث صاحب کے معتمد علیہ مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی، چنانچہ وہ مجھے خود حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دکھلایا تھا، اور مجھے وہ دستور بھی مرحمت فرمایا تھا جو میرے پاس اب تک موجود ہے، دستور العمل مدرسہ عربی مظاہر علوم سہارنپور۔ اسی طرح ہمارے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے تو تقریباً 20 سال یا اس سے بھی زائد عرصے تک دارالعلوم دیوبند کی مسلکی توضیح تحریر فرمائی، جس کو حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری کے مقدمے کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ اس کا تاریخی نام ہی مسلکی توضیح ہے، 1384 ہجری جس کے عدد ہیں۔ بعد میں وہ دوسرے ناموں سے بھی شائع ہوا، ایک دارالعلوم رجسٹرڈ دیوبند سے، اور ایک دارالعلوم بنوری ٹاؤن کراچی سے
حضرت علامہ بن نوری کے مقدمے کے ساتھ، ایک حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی کے پیش لفظ کے ساتھ بہت اچھا تعارف کرایا انہوں نے بھی، وہ دارالعلوم بیشتر سے شائع ہوا ہے مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوری کے دور اہتمام میں۔ تو یہ 3 نسخے میرے پاس اس کے ہیں مسلک علماء دیوبند کے۔ اس میں تو حضرت نے بہت مفصل اس کا ایک پورا متن تحریر فرمایا ہے 10 جملوں میں، کہ علماء دیوبند دیناً مسلم، مذہباً سنی، مسلکاً حنفی، مشرباً صوفی، اور بین القوسین میں لکھا ہے جامع سلاسل صوفیہ، یعنی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی وغیرہ یہ ان مشارب سے متعلق رہے ہیں وہاں کے وابستگان۔ اور کلاماً و اعتقاداً، جب اہل سنت والجماعہ کے مذہب میں گڑبڑ پھیلائی، ایک طرف حد سے بڑھی ہوئی ظاہریت نے، اور جس کا نتیجہ غیر مقلدیت کی شکل میں آج تک ہمارے سامنے موجود ہے، اور دوسری جانب حد سے بڑھے ہوئے اعتزال نے، حد سے بڑھی ہوئی اقلیت، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے آج نیچریت کی شکل میں موجود ہے، نیم نیچریت کی شکل میں موجود ہے، چوتھائی نیچریت کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اس میں ہمارے مراکز بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں، اور یہ گویا کہ تمیز اور فرق ذہنوں سے نکل رہا ہے کہ کون کون ہے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ حضرت مولانا محمد سالم صاحب دیوبندی کے زمانے میں یہ ایک اجتماع ہوا تھا، اور اس میں دارالعلوم وقف اور معہد انور دونوں کا اشتراک تھا، دونوں جگہ کے حضرات منتظمین اور ذمہ داران جمع تھے، اور وہاں ایک بات ایک صاحب نے پیش کر دی تھی جس سے پوری بساط الٹنے کا خطرہ تھا۔ ایقل نے حضرت مولانا سالم صاحب کی خدمت میں شام کو بات پیش کی، اور انہوں نے اس کو تسلیم و قبول فرمایا، اور دوسرے دن اس کی وضاحت فرما کر گویا کہ اپنے پہلے دن کی بات سے رجوع فرما لیا تھا کہ مسلک علماء دیوبند میں جو حضرت حکیم الاسلام نے تحریر فرمایا ہے وہ اس سلسلے میں پیش نظر رہنا چاہیے، ورنہ حضرت کے الفاظ یہ تھے کہ ایسی صورت میں پھر آپ نہ رہ جائیں گے بلکہ کچھ اور ہو جائیں گے۔ یہ بات بہت ضروری تھی جو ضمناً میں نے ذکر کر دی۔ تو اصولاً اور اعتقاداً، کلاماً و اعتقاداً کہنا چاہیے، اشعری و ماتریدی اور فکراً ولی اللہ فرمایا۔ فکراً ولی اللہ کا مطلب بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے حضرات علماء دیوبند نے اس بات کو سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے کہ مسلک علماء دیوبند میں ہمارے اکابر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مسند الہند کو اپنا علمی حیثیت سے امام کہتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عقائد کا بہت بڑا ذخیرہ حدیث کے مقدس ذخیرے سے ماخوذ ہے، اور ہندوستانی علماء کا مدار سندی حیثیت سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب پر ہے، اور حضرت شاہ صاحب کے ہاں چونکہ کچھ تفردات بھی ہیں، انفرادات بھی ہیں جو ہر محقق کے یہاں ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں ان تفردات سے، ان انفرادات سے تو اجتناب و احتراز اور احتیاط کی گئی، مگر بحیثیت مجموعی ان کو اپنا علمی امام تسلیم کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری حیثیت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کو دی گئی ہے۔ تو فکراً ولی اللہ کے بعد دارالعلوم دیوبند کا دین و مذہب و مسلک و مشرب اس سلسلے میں نام دیا گیا ہے کہ اصولاً قاسمی ہے، اور فروعاً رشیدی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب نسبت کرتے ہوئے فروعاً رشیدی قرار دیا گیا ہے۔
کہ مسائل میں عموماً جو تعبیر ہے اس میں فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی حیثیت امام کی ہے، اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کی تعلیم اور حضرت گنگوہی کی تربیت اور اصلاح کا جامع مانا گیا ہے، اس لیے بیاناً یعقوبی قرار دیا گیا ہے، اور نسبت کی جاتی ہے محض دیوبندی۔ تو اس دیوبندی کے اندر اتنی نسبتیں مخفی اور پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ اور پھر حضرت نے آخر میں تحریر فرمایا تلک عشرۃ کاملہ۔ اسی طرح ہمارے تیسرے بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی ثم کراچوی، جو فقیہ ملت اسلامیہ تھے اور مفتی اعظم ہند و پاک تھے، انہوں نے اپنے دارالعلوم کراچی کے دستور العمل میں یہ 4 نام تحریر فرمائے تھے کہ ان کا مشرب دارالعلوم کراچی کا مشرب ہوگا۔ سب سے پہلے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ تو ہر جگہ رجال مختلف ہیں، لیکن وہی بات جو اولاً عرض کی گئی کہ ہمارے بزرگوں کے مشارب تو کسی درجہ کسی قدر مختلف رہے ہیں، مگر ان سب کے درمیان خلوص نیت اور صدق کے ساتھ اتفاق و اتحاد ہی رہا ہے۔ رزقنا اللہ تعالی و ایاکم بما یحب و یرضی۔